السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ ایسا حیران کر دینے والا ویڈیو ہے۔ میری گزارش رہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جو ہمارے علماء اس غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کی آنکھ کھل جائے۔ میں آج آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے یہودیت کتنی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہی ہے اور ان کے علماء کتنی محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، اور ابھی جو ان لوگوں نے بلائیں اور وبائیں پھیلائی تھی اس کے تعلق سے ساری باتیں میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں، اور آج میں انشاءاللہ سب کچھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اور سب سے اہم ترین چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے 2021 میں کیا ہونے والا ہے، 2021 میں کیا ہونے والا ہے، اس کو سن کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہودیت نے کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا شڑینتر رچا ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کے پیروں کے نیچے زمین کھسکنے والی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے آخر الزماں، آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام ہی کا موضوع نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، نامور کالم نگار اور بہت سارے لوگ اپنے کالم میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں، مطلب اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ ان سائنسدانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر انجیل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے، اور اب عیسائیت کے تناظر میں کئی بار جو ہے وہ آخری معرکہ خیر و شر میں گفتگو موجودہ دور کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی، اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا ہے۔ صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز ان کا 1896 عیسوی کے پروٹوکول اجماع میں، ورلڈ پروٹوکولز اتفاق 1916 عیسوی میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدے بلفور ڈکلیریشن کا اعلان 1920 عیسوی میں جافا، تل ابیب اور دیگر ریگستانی علاقوں کی جانب یورپ کے یہودیوں کو قافلوں کی صورت روانگی کا آغاز، اور آخرکار 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام تک سارے مراحل اسی آخری معرکہ خیر و شر کی جانب پیش قدمی تھے۔ وہ معرکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے، اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں سے زیادہ کوئی اور گروہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس عقیدے پر ایمان کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنے پرآسائش رہائش گاہیں، بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر اسرائیل میں کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، جس طرح دنیا بھر میں جدید سیکولرزم اور لبرلزم کے طوفان سے تمام مذاہب کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ویسے اسرائیل میں آباد یہودی خصوصاً ان نوجوان بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً ہنگامی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برسوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت کرنا ہوتی ہے، اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیلیوں کے مضبوط بنانے کی جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا اور اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عالمی یہودی حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں یہودی مستقلاً آباد ہیں، وہاں ان کے علماء جنہیں قرآن احبار و رہبان پکارتا ہے اور عبرانی زبان میں وہ ربائی کہلاتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری معرکہ خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان تمام یہودی علماء میں سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی شخص ہوا ہے تو اس کا نام ہے امنون اسحاق۔ 1986 عیسوی میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربائی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پھیلائے،
پھر سی ڈیز اور اب اس کے یوٹیوب پر لاکھوں مداحین تعریف کرنے والے موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ اسٹیڈیم بھرنے لگے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں عریانی مطلب یہ ننگا پن اور گلیمر کی کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے 2011 عیسوی میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹ توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء 4 کے اس قدیم تصور کے تحت فور مون چاند اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری آخری بڑی فتح ہوگی، جیت ہوگی۔ اس تصور کو وہ ٹریجڈی ٹریومف کا نام دیتے ہیں اور یہودی تاریخ سے ایسی بے شمار مثالیں دیتے ہیں جب ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ اس کے سبب سب سے بڑی دلیل وہ اسپین میں 1942 عیسوی میں ازبیلا اور فرڈینینڈ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں پر توڑے جانے والے مظالم سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سال امریکہ دریافت ہوا جو بعد میں یہودیوں کے عالمی منظر نامے پر چھانے کی علامت بنا۔ اسی طرح وہ 1967 عیسوی کی فتح کو بھی انہی 4 چاند کے آسمان پر طلوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تصور دراصل ایک ساتھ آگے پیچھے ایسی چاند گرہنوں کی بات ہے کہ جو ان کے بڑے تہواروں خصوصاً یوم میں کپور کے وقت واقع ہوتے ہیں۔ امنون اسحاق نے 2014 اور 2015 کے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج اور بڑی عالمی ورلڈ شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی ان پیشن گوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل کی یعنی آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا۔ امنون اسحاق نے 2011 عیسوی کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% وہ بہروپیے ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر ایک عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ ربائی امنون اسحاق نے 2019 کے آخری میں کہا تھا کہ کچھ ماہ دنیا میں ایک بہت بڑا وائرس آنے والا ہے جس کا پوری دنیا شکار ہو جائے گی اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 21 ہے، یعنی جو وائرس ابھی پھیلایا گیا اس کی پیشن گوئی سچ ثابت کر دی۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا کہ پہلی جو لہر ابھی آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی اور اس دوسری لہر کے 9 ماہ بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور توریت کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا مسیحا نہیں آئے گا۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ہیں جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے ایک پردہ اٹھایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان سارے سو رہے ہیں اور یہودی اس پر زبردست کام کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں پر یاجوج ماجوج اور یہودیت کے یہاں پر جو ہے یہ دجال کا جو تصور ہے بڑا زبردست ہے، لیکن مسلمان ان تمام چیزوں سے اتنا غافل ہے کہ ان کو اپنے اگلے دن کا بھی ٹارگٹ نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن یہودیت کافی آگے اس پر کام کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور تمام لوگوں کو اس کی انفارمیشن ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔